السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، دنیا کی آگ ہی کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے بڑھا دی گئی ہے۔ ہر درجے کی حرارت دنیا کی آگ کے حرارت کے برابر ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنے دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کو دوزخ کی آگ میں ایک گوت دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے، اور کیا کبھی کوئی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں میں سے لایا جائے گا جس کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی۔ اس کو جنت میں ایک گود دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری، اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کامل اسلام ہی پر چلنے پر جان دینا۔ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا میں بسنے والوں کے سامانی زندگی کو خراب کر دے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا خانہ ہی زقوم ہوگا۔ زقوم جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جب کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناگواریوں سے گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جن پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے۔ پھر فرمایا، جبریل، اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل، جاؤ جہنم کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل نہ
ہونے سے بچے گا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا جبریل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا جا کر دیکھو۔ پھر آ کر عرض کیا اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کی بلند مرتبے کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ظالم کا ظلم اس سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ ظالم کا نقصان خود ظلم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبت نازل ہوتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور نمازی بنائے، ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔